ये इस तरह के उन्वानात हैं जो सिर्फ सिंधियों और सिंध के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अवाम के लिए अहम है। तो इस वजह से मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा कि मुझे उर्दू में मौका दिया जाए ताकि ये हमारी गुफ्तगू जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचे। और आपको पता है कि पिछले दिनों बलूचिस्तान में जो वहाँ की ख़वातीन ने किरदार अदा किया है, तो उनकी बात बाकी सूबों तक, बाकी मुल्क के अवाम तक तब पहुँची जब उन्होंने उर्दू में बात की। अगर वो अपनी बलोची में बात करते तो पूरे मुल्क में जो लोग उनकी खुलकर हिमायत कर रहे थे उनको भी कुछ समझ में नहीं आता, और जो लोग हुक्मरानों और रियासत के प्रोपेगेंडे का शिकार हैं वो तो यकीनन बात ही नहीं समझते। लेकिन उनकी उर्दू में बात करने का ये फ़ायदा हुआ कि पंजाब में जो उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा थी कि ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये दूसरों से पैसे लेकर और यहाँ पर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा सारी उनकी उस अपीलों, उनकी गुफ्तगू, उनकी तकरीरों की वजह से सारी खाक में मिल गई और मुल्क की अक्सरियत अवाम और पंजाब की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनकी हिमायत करने लगी। आपने देखा होगा कि उनकी कैंप पर पंजाब की औरतें, पंजाबन औरतें, उनके पास कंबल, खाने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट ये सारी पहुंचा रही थी। तो ये इस वजह से कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन, जो एक दूसरे को समझने वाली ज़बान है, उसमें जब बात करते हैं तब ये मौका होता है। तो मैं अपनी गुफ्तगू उर्दू में करूँगा ताकि बाकी दोस्तों तक भी ये बात पहुँचे। दोस्तों, आज का जो उन्वान है कि इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी की पहचान क्या है, कि कैसे पहचाना जाए कि ये पार्टी इनकलाबी है और कम्युनिस्ट भी है। अब सबसे पहला सवाल यह है कि इनकलाब क्या है, उसके बाद फिर इनकलाबी पार्टी की पहचान होगी। तो इनकलाब किसको कहा जाए, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि आज के हालात क्या हैं और इन हालात को बदल कर इनकलाब करने की ज़रूरत क्यों है। तो इनकलाब की ज़रूरत और इनकलाबी पार्टी कैसे पहचानी जाए, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अभी आप देखें कि मुल्क में इंतखाबात की तैयारी हो रही है और वडेरे, सेठ, सरमाएदार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। कई सारी गाड़ियां उन्होंने लोगों के हवाले की हैं और वो रात दिन दौड़ रही हैं। हमारे कुछ दोस्त, कुछ जानने वाले, उनके रिश्तेदार या खुद उनके जानने वाले इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कौमी असम्बली के लिए खर्चे का तखमीना है 15 से 17 करोड़ और सूबाई असम्बली के इंतखाब लड़ने के लिए तखमीना है 6 से 7 करोड़। अब ये जो 6 से 7 करोड़ या जो 15 से 17 करोड़ रुपए इलेक्शन पर खर्च करते हैं, वो इसलिए नहीं कि आपके मसाइल लेकर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए असम्बलियों में पहुँचे। जाहिर है वो करोड़ों लगाते हैं अरबों कमाने के लिए, और पिछले अरसे में यही कुछ होता है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी आवाम ने लड़ाई लड़ी है, और एक लड़ाई तो उस वक्त हुई जब पाकिस्तान को बनाने वाली या कायम करने वाली दावेदार पार्टी मुस्लिम लीग, उनकी हुकूमत ख़त्म करके जनरल अयूब खान ने मार्शल लगाया, और जनरल अयूब खान ने मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी, मजदूर तहरीकों पर पाबंदी लगा दी, किसान तंजीमों पर पाबंदी लगा दी, तुलबा तहरीकों पर पाबंदी लगा दी, और उसके खिलाफ अवाम ने मुकाबला किया। पहले ज़माने में जनरल अयूब का इतना खौफ और डर था कि बहुत कम लोग निकले, लेकिन जो लोग उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे वो मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहे, और आखिर नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर ये हलचल जो है वो बढ़ गई।
اور گاؤں گوٹ تک پہنچ گئی اور گلی کوچوں میں نعرہ لگنے لگا کہ ایوب کتا آئے. اور اس کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستانی جنرلوں نے یہ طے کیا کہ اب یہ گھوڑا بیکار ہو گیا، اب یہ عوام کی نفرت کا شکار ہے، لہذا اس کو ہٹا کے کسی اور نظام کو، کسی اور کو لایا جائے، کوئی اور بندوبست کیا جائے، ورنہ اس تاریخ میں جو مزدوروں اور کسانوں نے، جو عام آدمی نے، جو نوجوانوں نے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، تو یہ تیزی سے نظام کے تبدیلی کی طرف جائے گا. لہذا لوگوں کے سامنے چہرہ بدل کر کوئی نیا چہرہ دینا چاہیے. اور وہ چہرہ دینے کے لیے انہوں نے انتخابات کرائے. اور وہ انتخابات ایجنسیوں نے جائزہ لیا کہ اس انتخاب سے کون سی پارٹی حکومت میں آ سکتی ہے. تو ان کے انٹیلیجنس اداروں سے مس کیلکولیشن ہو گئی، ان سے درست تخمینہ نہیں لگایا جا سکا. رپورٹ ان کو انٹیلیجنس اداروں نے یہ دی کہ کوئی پارٹی واضح اکثریت حاصل نہیں کرے گی، لہذا جنرل اور ایجنسیاں وہ کردار ادا کریں گی کہ جس کو چاہے ملک کا وزیر اعظم بنائے، جس کو چاہے حکومت دے، اور باقی پارٹیوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے حوالے کریں. اور اس طرح انتخابات میں ان کے نتائج ان کی توقعات سے الٹ رزلٹ آ گئے. وہ الٹ رزلٹ کیا آئی کہ مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ جو ہے وہ واضح اکثریت لے کر اسمبلی میں پہنچ گئی. مغربی پاکستان میں مینڈیٹ تقسیم ہو گیا. مغربی پاکستان میں سندھ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے آئی، لیکن بلوچستان اور اس وقت کے صوبہ سرحد، آج کے صوبہ پختونخوا میں نیشنل عوامی پارٹی اکثریت میں آ گئی، اور اس کے بعد جمعیت العلماء اسلام. لہذا حق یہ بنتا تھا عوامی مینڈیٹ کا کہ شیخ مجیب الرحمان کو، عوامی لیگ کو حکومت دی جائے اور پاکستان کو عوامی لیگ اور جمہوریت کے حوالے کیا جائے. لیکن انہوں نے ساز باز کی اور انہوں نے مشرقی پاکستان کو خون میں نہلایا تاکہ عوامی لیگ کی قیادت کو مارا جائے، عوامی لیگ کے منتخب نمائندوں کو مارا جائے، اور وہاں بائیں بازو کی ادیب، دانشور، طلباء تحریک کے نمائندے، کمیونسٹ پارٹی کے نمائندے، ان سب کو قتل کیا جائے، اور پھر مشرقی پاکستان کو پاکستان سے توڑ دیا جائے، تاکہ اگر یہ الگ بھی ہو تو ایک نیا پاکستان ہو، وہ کوئی اچھا نیا ملک نہ بنے. اور آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش بن جانے کے باوجود بنگلہ دیش کے قومی ہیرو کو قتل کیا گیا، اور ایک عرصے تک وہاں پر جنرل حکمرانی رہی، یعنی وہ بھی ایک نیا پاکستان بن گیا. لیکن وہاں پر لوگ مستقل مزاجی سے جمہوریت کے لیے لڑتے رہے. لیکن پاکستان میں بھٹو صاحب اقتدار میں آئے اور انہوں نے نیا آئین دیا اور کہا کہ یہ نیا پاکستان ہے اور اس کو میں نیا آئین دے رہا ہوں، اور ملک کے اندر جمہوریت آئی. لیکن وہ جمہوریت ہماری 73 میں آئین پاس ہوا، اور 1.5-2 سال کے اندر نیب کی حکومت بلوچستان میں ختم کی گئی، پختونخوا میں ختم کی گئی، اور ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور اسی آئین کو الٹ پلٹ کر کے اس میں بے انتہا ترمیم کی گئی. پہلے والے آئین میں صوبوں کو خود اختیاری دی گئی، خود مختاری دی گئی، لیکن پھر اس پر انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو معطل کر دیا. اس طرح پاکستان میں جو جمہوریت کا سفر آگے بڑھنا چاہیے تھا کہ عوام کے ووٹ سے حکومتیں آئیں اور عوام کی نمائندگی کریں، وہ سلسلہ رک گیا. اور پھر بھٹو صاحب کا اشر کیا جنرلوں نے، اور جنرل ضیاء اقتدار میں آیا، اور ملک پھر ایوب کے دور 10 سالہ دور سے زیادہ شدت سے ایک سیاہ رات کے حوالے ہوئے. اور جنرل ضیاء الحق نے 10-11 سال اس ملک پر حکمرانی کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کی ٹوٹل کلچر، پاکستان کے عوام کے ٹوٹل مزاج، اس کو تبدیل کیا جائے.
اور وہ کیا کیا کہ عوام کی سیکولر جمہوری سوچ، عوام کی قومی وحدتوں کے بنیاد پر اپنی قوم، اپنی دھرتی سے محبت کے رشتے کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہاں پر مذہبی تنظیمیں بنائی، یہاں پر لسانی تنظیمیں بنائی۔ وہ مذہبی تنظیمیں جو اسلام کا نام لے کر مسلمان کو ہی قتل کرتے رہے، شیعہ سنی کا جھگڑا ہو گیا، دیوبندی بریلوی کا جھگڑا ہو گیا، کئی قسم کے فیکشنز مسلمانوں کے ان کو آپس میں جھگڑا، MQM جیسی تنظیم بنا دی، اور دیکھا دیکھی سندھی قومی موومنٹ، مہاجر قومی موومنٹ کے بعد سندھی قومی موومنٹ، سرائکی قومی موومنٹ، اس طرح کی تنظیمیں بنی۔ بھائی سندھی ایک قوم ہے، سندھی قوم کو قومی موومنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ سرائکی ایک قوم ہے، اس کو مہاجروں کی طرح ایک قومی موومنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ مہاجر تو دلیل تیار کر رہا تھا کہ ہمیں قوم تسلیم کیا جائے، جو تو قوم مہاجر کے بنیاد پر بنتی نہیں ہے۔ مہاجر کی ہجرت جب ہوتی ہے تو مخصوص میعاد کے لیے ہوتی ہے، اور اگر وہ جہاں پر ہجرت کر کے گئے ہیں وہاں پر سکونت اختیار کرتے ہیں تو ان کا بار جہاں سے آئے تھے وہاں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنرل ضیاء نے کوشش کی کہ ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ سندھی قوم کا حصہ نہ بنے، اور سندھ کے اس جمہوری کلچر جو ونیوٹ کے خلاف لڑائی لڑے، جو جنرل ایوب کے خلاف لڑائی لڑے، اس پوری جدوجہد کا رخ بدلنے کے لیے سندھیوں میں عدم تحفظ پیدا کیا، اور پھر یہاں پر سندھ کی تعلیمی ادارے جو جمہوریت میں اراول دستے کا کردار ادا کرتے تھے، سندھ کے قومی حقوق کی جدوجہد میں اراول دستے کا کردار ادا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ونیوٹ کے خلاف تاریخ میں سیاسی پارٹیوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر سندھ کے طلباء اور طالبات نے کردار ادا کیا۔ سندھی زبان میں ریلوے اسٹیشنوں اور سائن بورڈ پر نام لکھے جائیں، اس میں سیاسی پارٹیوں سے زیادہ سندھ کے طلباء نے کردار ادا کیا۔ ریلوے اسٹیشنوں پر نام، سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے دوست کراچی سے ریل گاڑی میں سوار ہو کر ڈبے لے کر سوار ہوتے تھے، جہاں اسٹیشن پر ٹرین رکے دوڑتے ہوئے بورڈوں پر نام سندھی میں لکھ کے جاتے تھے، تاکہ انگریزی اردو میں صرف نہ ہو، سندھی سندھ کی قومی زبان ہے، سندھی میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح انتخابات جو 1970 کے ہو رہے تھے، تاریخ چلی کہ یہ ووٹر لسٹیں صرف اردو میں نہیں ہونی چاہیے، سندھی میں ہونی چاہیے۔ سندھ کے طالب علموں نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا، یعنی ایوب کے خلاف تحریک ہو اور ایون مشرقی پاکستان کی تحریک ہو، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ جناح نے پاکستان بننے کے بعد جب ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، تو وہاں پر احتجاج ہوا، اور احتجاج کرنے والے کون تھے؟ وہاں کی طلباء تاریخ والے تھے۔ عجیب تماشا ہے کہ جناح صاحب انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ تو طلباء کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے جنرل ضیاء نے یونیورسٹیوں میں کرمنل کلچر کو پھیلایا، لڑکے لڑکیوں سے پرس چھینے، موٹر سائیکل چھینے، اور لڑکوں کو رات دیر گئے اگر کہیں گزر رہا ہو تو اس کی جو بھی قیمتی سامان ہو وہ ان سے چھین لیں۔ اور ایک جانو آرائی جس کو ہیرالڈ ڈان کا میگزین نکلتا تھا، اس کے ایک کرسپونڈنٹس نے ڈاکوں میں رہ کر انٹرویو کیا اور شراب میں اسے دھت کر کے، اور ان سے سوالات جب کیے تو ان سے اگلوا لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام طاہر نقاش بٹ ہے اور میں فوج سے بھاگا ہوا میجر ہوں، تو وہ بھاگا ہوا نہیں تھا، منصوبہ بندی کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا، اور یہاں جانو آرائی کے نام سے مشہور۔ 30 سپٹمبر کو لطیف آباد اور حیدرآباد میں
جو عام شہریوں کا قتل ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ اس میں جنگ آرائی کی گینگ نے کیا تھا، جس میں سندھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے ساتھ، جس کے جواب میں ایم کیو ایم نے بہانہ بنا کے کراچی میں 1 اکتوبر کو کئی لوگوں کو قتل کر، اور سندھ میں ڈاکو کلچر پیدا کی گئی، اور پوری سندھ جنہوں نے جنرل ضیاء کے خلاف احتجاج کیا، لڑے، اور انہوں نے خیرپور، ناتن شاہ، لاکھاٹ، میہر اور سندھ کے مختلف شہروں میں وردی والوں جو رائفلوں سے تھے ان کے ساتھ ٹوٹی ہوئی بندوقوں، ٹوٹی ہوئی کلہاڑیوں سے، کنل خان جانیوں کا گاؤں سکرن، وہاں پر مقابلہ کیا، کئی نوجوان اس میں مارے گئے، کئی لوگ گرفتار ہو گئے۔ اس پوری کلچر کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں کا مطالبہ کیا تھا کہ فوج بیرکوں میں جائے، اقتدار منتخب عوامی نمائندوں کو دیا جائے، اور ڈاکو کلچر اتنا پیدا کیا گیا کہ مغرب ہونے سے پہلے لوگ اپنے گھروں میں پہنچ جائیں، ورنہ کوئی سلامت نہیں۔ کئی راستے ایسے تھے جہاں پر دن کو سفر نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر دادو ڈسٹرکٹ جس نے ایم آر ڈی کی تاریخ میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ دادو کے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے۔ وہ ڈاکو کلچر پیدا کر کے یہ کیفیت پیدا کی گئی کہ ہر سندھ کا باشندہ کہہ رہا تھا کہ فوج آئے اور میرے گھر کے باہر منجی ڈالے، میں ان کو لسی بھی پلاؤں گا، چائے بھی پلاؤں گا، کھانا بھی دوں گا، میری حفاظت کریں۔ یہ جنرل ضیاء نے کلچر پیدا کی، جس کے نتیجے میں سندھ کی وہ سیاسی کلچر، سندھ کا وہ جمہوری کلچر، سندھ کی وہ مزاحمتی کلچر اس کو متاثر کیا۔ اور آج سندھ کی یہ کیفیت ہے کہ جنرل ضیاء نے، اس کے بعد جنرل مشرف نے سندھ کے مختلف علاقے، مختلف اضلاع ٹکڑے ٹکڑے کر کے وڈیروں کو تحفے میں دے دیے، نئے اضلاع بنا کر، اور ہر ضلع ایک وڈیرے کی جاگیر۔ اور ہماری پیپلز پارٹی نے ایک نئی متعارف کلچر کرائی جسے میں کہوں گا زرداری کلچر، اور وہ کلچر یہ کہ جو عوام کا اثاثہ ہے، جو قوم کا اثاثہ ہے، وہ تو فٹافٹ بیچو اور اپنا پیٹ کرو، اور دوسری طرف کہ سیاست میں وڈیروں کو طاقتور کرو، وڈیروں کے معرفت لوگوں پر حکمرانی کرو۔ آپ سن رہے ہیں نا، ابھی یہ عذرا پیچوا کے شوہر نے کیا کہا ہے، ووٹ نہیں دو گے تو پانی بند کر دیں گے۔ سراج درانی کیا کہتا ہے کہ آپ کے ٹکے کے ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فریال شہداد کوٹ میں کیا کہتی ہے؟ یعنی یہ سمجھتے کہ سندھ ہماری جاگیر ہے، جبکہ خود اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں جنرل عاصم۔ آج پاکستانی سیاست، پاکستانی ریاست، پاکستانی نظام اس پر قابض ہے تو پاکستان کے جنرل ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جس نے فوج کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، پاکستانی عوام کو بھی یرغمال بنایا ہے۔ جو انتخابات ہوتے ہیں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے۔ 2018 سے پہلے انتخابات کے دوران، بیلٹ کے دوران اور انتخابات سے پہلے پری پول، ڈیورنگ پولنگ ریگنگ کی جاتی، دھاندلی کی جاتی تھی، اور وہ ایسے چھپاتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن 2018 اور اس کے بعد اب کھلے عام دھاندلی۔ کس کو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، جس کو کھڑے نہیں ہونے دینا اس کو کھڑے نہیں دے رہے۔ پی ٹی آئی جس میں بھی باقی پارٹیوں کی طرح سارے لفنگے، چور اور ٹھگے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے، تو اس وجہ سے اسے فارم ہی بھرنے نہیں دیا جا رہا، اسے انتخابی نشان نہیں دیا جا رہا، اور عام تاثر کیا دیا جا رہا ہے؟ نقلی جھوٹے سروے کرائے جاتے ہیں کہ نواز لیگ آگے نکل رہی ہے۔ ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اخباروں سے یہ عوام کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت بن رہی ہے، تاکہ عوام
उन वडेरों के पीछे पहले से अपने जो छाड़ता, जो प्रॉक्सी जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी मार्फत कहलवाया जाता है कि इस बार कौन सी पार्टी की कहाँ हुकूमत है। और बलूचिस्तान में तो वाज़ेह है कि वहाँ पर कोर कमांडर हुक्मरान होता है, और जिस तरह वज़ीर आला की पोस्ट बलूचिस्तान में बिकती है, वहाँ पर कोर कमांडर पोस्ट भी बिकती है। सरदारों को थोड़ा दाना डालते हैं और बाकी बलूचिस्तान के वसाइल को चीन के साथ मिलकर, मल्टी नेशनल कंपनियों के साथ मिलकर लूट रहे हैं, और बलूचिस्तान के अवाम को साबित चप्पल भी पाँव में नहीं। और जो एहतियात करता है जबरी लापता किया जाता है। अब ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनमें कोई पार्टी इस पर बात कर रही है कि इतने हजारों लाखों की तादाद में लोग निकले हैं कि जबरी गुमशुदगियां बंद करो? कोई अपने मुंह को खोलने के लिए तैयार है? बलूचिस्तान में गुर्बत और मुफलिसी, वसाइल की लूट मार, इनमें से कोई पार्टी उस पर बोलने को तैयार है? ये हमारे जनरलों का टोला अरबों और मल्टी नेशनल के साथ मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। 52,000 एकड़ का जिक्र आ चुका है। कहते हैं कि 40 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जाएगी। कौन सी जमीन जाएगी? सिंध की जमीन। सिंध की जमीन पर सिंध का हक है या सऊदी अरब के शेख का कब्जा हक है? यहाँ जेएलएम के किसी जनरल का हक है? सिंध के बेजमीन किसान तड़प रहे हैं, रोजगार नहीं है, ये उनको नहीं दे रहे, लेकिन उन मल्टी नेशनल कंपनियों को जो कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर जनरलों के साथ पार्टनरशिप करेंगी, ये उनको दे रहे। क्यों भाई? और ये पार्टियां जो इंतखाब लड़ रही हैं, उनके लिए ये मसला नहीं है। कोई अपना लब हिलाने के लिए तैयार नहीं कि इस पर बात करे कि ये ज्यादती हो रही है, बेजमीन किसानों को दो। ये बात एक दूसरे की पहले कमीज उतार रहे थे, अब आने वाले दिनों में सलवारें उतारना शुरू करेंगे। लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे कि आईएमएफ जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है, ये उनसे कर्जा लेकर कूद खा जाते हैं, अपने वसाइल असासे बनाते हैं, अयाशिया करते हैं, और उसका बिल को किसको अदा करना होता है? आप और हमें। किस सूरत में? टैक्स की सूरत में। 12 किलो रुपए आटे वाला आटा, 12 रुपए किलो वाला आटा 160 रुपए किलो बिक रहा है। क्यों? गंदम तो मेरी जमीन से पैदा होती है, गैस मेरी जमीन से पैदा होती है। ये क्यों हुआ कि जिसके पास मीटर होगा उसको 1000 रुपए देना? भाई मीटर मेरी रकम लेकर मुझे दिया है, उसकी टैक्स भी वसूल करते हो। गैस दी है, कनेक्शन आती नहीं, फिर भी मुझे 1000 रुपए देना पड़ेगा। बिजली का मीटर लगा हुआ है, मुझसे पैसे लेकर मेरा मीटर लगाया है, बिजली आती नहीं, लेकिन बिल मुझसे 56 रुपए और 54 रुपए बिजली का बिल। इन सियासी पार्टियां जो आपके पास वोट के लिए आ रही हैं, किसी के बयान सुना, किसी की गुफ्तगू सुनी कि ये ज्यादती है, इसको हम खत्म करेंगे, झूठी बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि आईएमएफ नाराज हो जाएगी, आसरा खत्म। ये गिड़गिड़ा रहे। और ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में आप और हम लोग वोट डालते हैं, हम लोगों को मुंतखब नहीं करते, वोट डालते हैं। मुंतखब कौन करता है? रावलपिंडी बैठे हुए। इस वजह से वो जो मुंतखब होकर जाते हैं, वो अपने आप को अवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझते, उनके सामने अपने आप को जवाबदेह समझते। आज तक जो भी आपने मुंतखब किया है, अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 इंतखाब में वोट डाला होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 इंतखाब में वोट डाला होगा। इंतखाब के बाद कभी मुड़ के आया है अपने इलाके में बंदा? और आप अंदाजा करें कि एक मर्तबा कोई ये
منتخب ہو جائے اس کے بعد پھر اس کی ملکیت ختم ہونے کا نام نہیں لو، بڑھتی جاتی۔ اسی طرح آرمی میں آفیسر کہ ایک مرتبہ کوئی بریگیڈیئر تک پہنچ گیا تو دولت آنا شروع ہو گئی، یعنی ہاذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ نے دولت کے پہاڑ پھینکنے شروع کر دیے ان کے گھر میں، اور جیسے جیسے وہ جنرل کی رینک تک پہنچتا جائے گا دولت بڑھتی جائے گی۔ کیوں؟ شہری آپ اور ہم جو 20 کروڑ میں سے یہ 1-1.5 لاکھ ہی بمشکل ہوں گے جو زندگی کی تمام سہولیات ان کو میسر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام ان کا، یہ نظام آپ کا ہمارا، اور یہ جو نظام ہے یہ اشرافیہ کا نظام، عام آدمی کا نظام ہے۔ عام آدمی، درمیانہ طبقہ، محنت کش طبقہ، مزدور، کسان، یہ سب ان کے کمی ہیں۔ ہم جو محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالیں اور ان کا بھی پیٹ پالتے ہیں، اور انہوں نے جو اپنے اوپر آقا بٹھایا ہوا ہے IMF، اس کا بھی پیٹ پالتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں یا نہ کر سکیں، 3 وقت روٹی تو چھوڑیے، 2 وقت بھی روٹی دے سکے نہ دے سکے، بیمار ہو دوائی دے سکے نہ دے سکے، لیکن ٹیکس کی صورت میں ان کا خرچ ضرور ادا کرتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ براہ راست ٹیکس نافذ کرتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس یہ نافذ کرتے ہیں، براہ بالواسطہ ٹیکس نافذ کرتے ہیں، براہ راست ٹیکس نہیں نافذ کرتے۔ براہ راست ڈائریکٹ ٹیکس تو یہ ہونی چاہیے نا کہ 5 کروڑ کی گاڑی میں کم از